السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 14واں رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے وہ حق پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں اور وہ حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو اس کے حوالے سے جو تفسیر ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ یعنی کہ نجران کے جو عیسائی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء آئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ رافی ابن خدیج نصارہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم دین کی کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا تم نے انکار کیا۔ تو اس پر نجران کے جو لوگ تھے وہ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ بولا کہ یہودیوں سے کہ تم دین کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، تم دین کی کسی بات پر قائم نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توریت کا تم نے انکار کیا۔ تو ان کی جب لڑائی جھگڑے ہونے لگے آپس میں یہودی اور عیسائیوں کے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہودی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نصارہ کسی چیز کی پابندی نہیں کی، نصارہ حق پر نہیں، اور یہودی وہی نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کسی حق پر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا۔ آگے آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو، یعنی کہ سعیٰ فی خرابیہا، یعنی کہ ان کی جو ویرانی ہے اللہ کے گھر کی تو اس میں آگے بڑھے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ تو اس والی جو آیت کی تشریح ہے تو اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ نصارہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کا جو ایک بادشاہ تھا وہ تتوس ابن اسیانوس نام کا تھا، تو وہ روم میں رہتا تھا، تو اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور ویران کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں بند کروا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کس کا کفر ہوگا جس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تاکہ اس میں اللہ کا نام توحید اور اذان کی وجہ سے بلند نہ ہو، اور بیت المقدس کی ویرانی کے لیے اس نے مرداروں کو اس میں ڈال کر اپنی پوری کوشش کی، یعنی کہ اس میں گندگی پھیلائی اور مرے ہوئے خنزیر اور مری ہوئی لاشیں اس کے اندر ڈال دی، اور کئی برس تک وہ ویران پڑی رہی۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں مردار ڈال کر اور اس پر حملہ کر کے اس کو توڑ کر اس کو ویران کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ حضرت مسجد اقصیٰ رومیوں کے قبضے میں رہی اور ویران پڑی رہی، نہ یہاں پر نماز ہوتی تھی نہ اذان ہوتی تھی، اور یہ جو تھی ان لوگوں کے قبضے میں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو فتح کیا، دوبارہ سے تعمیر کرائی اور پھر دوبارہ سے اذان اور نماز اس میں شروع کرائی اور مسلمانوں کو ان کے ہاتھ میں اس کا قبضہ آ گیا۔ تو اس آیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، یہ مسلمانوں سے اپنے قتل ہونے کا خوف کرتے ہیں کہ اگر ان کے داخلے کا علم ہو جائے تو فوراً ان کی گردن مار دی جائے۔ ان کے لیے ان کے شہر قسطنطنیہ، اموریہ اور رومیہ کے ویران اور برباد ہونے کا عذاب ہے، اور دنیا سے بہت زیادہ کڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو ویران کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو قسطنطنیہ، اموریہ اور رومیہ یعنی سب چیزوں کو، ان کے سارے ملکوں کو ویران کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا تھا اور آخرت میں جو ہے اس سے بھی بڑا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو
اس آیت کی تشریح یہی ہے۔ آگے آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول یہ ہے، یعنی کہ اس آیت کا جو واقعہ ہے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، میں بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ اچانک ہمیں بہت سخت قسم کے اندھیرے کا سامنا ہوا، جس وجہ سے ہم قبلے کو نہ پہچان سکے، یعنی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا اور قبلہ نہیں پہچان پا رہے تھے۔ تو ہم میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے قبلے کی تحقیق کر لی، قبلہ اس کے شمالی جانب میں ہے۔ ان لوگوں نے اس طرف نماز ادا کر لی اور علامت کے لیے کچھ نشان کر دیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قبلہ جنوب کی جانب ہے، چنانچہ انہوں نے اس سمت پر نماز ادا کر لی اور یاد دہانی کے لیے وہاں کچھ نشانات کر دیے۔ تو جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو یہ نشانات قبلے کے علاوہ دوسری سمت پر تھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپسی لوٹے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان فرمایا، تو آپ نے اپنی گردن جھکا لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ ہی کا ہے، مشرق اور مغرب چاروں طرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس نے جس طرف نماز پڑھ لی اس کی نماز ادا ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو آگے والی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ تو اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، تو آپ خدا وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔